بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ من جاء، جو آیا، بالحسنات، نیکی کو، فلہو، پس اس کے لیے، عشر امثالہا، 10 نیکیاں ہیں اس جیسی۔ ومن جاء بالسیئہ، اور جو آیا گناہ کو، خطا کو، فلا یجزا، پس نہیں سزا دی جائے گی، الا، مگر، مثلہا، اس گناہ کے برابر، وہم لا یظلمون، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مسلمانوں کو اپنی خوش قسمتی پر ناز کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم اور اس امت کے لیے کتنی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا کہ تم نیکی ایک کرتے ہو، میں اللہ بدلے میں تمہیں 10 عطا کر دیتا ہوں۔ اور اگر تم گناہ کرتے ہو تو جتنا گناہ کرتے ہو نا، اتنی ہی میں اللہ تمہیں سزا دیتا ہوں۔ میرے دربار میں ظلم نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ اللہ ظلم نہیں کرتے، بلکہ قرآن کہتا ہے اللہ ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتے۔ نیکی کیا ہے؟ بندہ اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے جو کاوشیں اور محنتیں کرتا ہے نا، ان کاوشوں اور محنتوں کا نام ہی نیکی ہے۔ مجھے ابھی یاد آ رہا ہے کہ ہم نے سبق پڑھنا اور تھا کہ ہم تلاش کریں کہ کیا ہم سیدھے راستے پر ہیں، لیکن کل انشاءاللہ۔ مسلمان قوم جو ہے وہ اپنی نیک نیتی اور اپنی بہترین تربیت کی بنیاد پر
اس نے کامیابیاں حاصل کی ہیں اور فتوحات حاصل کی ہیں۔ ہندوستان میں اسلام جو پھیلا ہے، اس کی پہلی بنیاد وہ تاجر لوگ ہیں جن کی امانت داری، دیانت داری، سلیقہ مندی اور سچائی کی وجہ سے ہندوستان میں اسلام کا چراغ روشن ہوا۔ ایک دکاندار کی دکان پہ رش تھا، دوسرے دکاندار کی دکان پہ لوگ نہیں گئے۔ دن میں ایک حصہ کمائی کر لینے کے بعد جس دکان پہ رش تھا نا، وہ اپنی دکان پہ آنے والے خریداروں سے کہتا کہ یہ سامنے والی دکان سے سودا خریدو، تیرے پاس چیز کوئی نہیں؟ کہتا تھا ہے۔ تو نے بیچنی نہیں؟ کہتا تھا بیچنی ہے۔ پھر ہمیں تو دوسری دکان کی جانب متوجہ کیوں کر رہا؟ تو دکاندار کہتا صبح سے شام تک میری دکان پہ بڑے خریدار آئے ہیں اور میرے سامنے مسلمان بھائی کی دکان پہ اکا دکا خریدار گئے ہیں، اب میں چاہتا ہوں کہ میری آج کے دن کی ضرورتیں تو پوری ہو گئی ہیں، تم میرے بھائی کی دکان سے جا کے خریداری کرو تاکہ میرا بھائی بھی آج کے دن خالی ہاتھ اپنے بچوں میں نہ جائے۔ انقلاب آتا ہے تب کونوں خدروں میں منہ دے کے پڑھی جانے والی تسبیحات سے انقلاب کبھی بھی نہیں آیا۔ کسی قوم میں نیک لوگوں کو بھی عذاب ہو گیا۔ کیوں؟ یا اللہ یہ بستی ہے، تو کہہ رہا ہے سزا دے دو، تباہ کر دو، اس میں وہ نیک لوگ ہیں، عبادت گزار ہیں، فرمایا انہیں بھی لو، اس لیے کہ انہوں نے آج تک کسی کو بدکاری، بے حیائی سے منع کیا ہی نہیں ہے۔ اگر میں نے صرف اپنے انگلی کے پوروں پہ تسبیحات کرنی ہے، سنے کیا کہنے لگا ہوں، اگر میں نے اور آپ نے اپنی انگلیوں پہ تسبیحات کرنی ہے، اور اگر میں اور آپ نے اپنے اپنے حصے کی نماز اور تہجد پڑھنی ہے، تو کیا یہ کام اللہ کے فرشتے نہیں کر رہے تھے؟ بولتے نہیں آپ؟ کر نہیں رہے تھے، بلکہ ہم سے بہتر کر رہے تھے۔ انہوں نے کھانا کوئی نہیں، پکانا نہیں، بازار نہیں جانا، خرید و فروخت نہیں کرنی، بیوی بچے کوئی نہیں، مکان کی فکر کوئی نہیں، سردی گرمی کی فکر کوئی نہیں، ٹھنڈے گرم لباس کا فکر کوئی نہیں، انہوں نے کھانا ہی کوئی نہیں، نہ پاکی ان کے ساتھ کوئی نہیں، نہ انہیں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، نہ انہیں ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا ہے، نہ انہوں نے بیمار ہونا ہے، نہ انہوں نے بوڑھا ہونا ہے، نہ ان کو دردیں اٹھنی ہے، نہ انہوں نے رات کو لمبا سو کے وقت گزارنا ہے۔ ملائکہ عبادت ہم سے بہتر کر رہے تھے۔
ہمیں کیوں بنایا گیا کہ نماز پڑھو؟ نہیں، یہ ذہن رکھیں، نماز بھی ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے، روزہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے، حج زکوٰۃ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے، لیکن ہمیں پیدا کیا گیا، نیند ہمارے ساتھ رکھی گئی، بھوک ہمارے جسم کا حصہ بنایا گیا، پردہ لباس ہماری ضرورت بنا دی گئی، مکان بچھونا چھپر ہماری ضرورت بنا دیا گیا، کمانا تجارت کرنا ہماری ضرورت بنا دیا گیا، سفر ہماری زندگی کا حصہ بن گیا، خریدنا بیچنا، فصلیں لگانا فصلیں کاٹنا، نکاح کرنا، اولاد کا ہونا، تربیت کرنا، ان کے اخراجات اٹھانا، بیوی کے اخراجات اٹھانا، زکوٰۃ دینا، عشر دینا، فطرانہ دینا، آنے والے غریب کو کھانا دینا، مہمان کی خدمت کرنا، اپنی ماں کا احترام، باپ کا احترام، اپنے گھر میں کسی مریض کی عیادت، اس کا خیال، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کا بنا دی گئی حصہ۔ تھکا ماندہ بندہ رات کو سفر کر کے اپنی تجارت کو مکمل کر کے تھکا ماندہ رات کو بستر پہ سویا، صبح اذان ہوئی، اس نے وہ نرم و گرم بستر چھوڑا، ابھی نیند پوری نہیں ہوئی تھی، اٹھ کے وہ نماز تہجد کے سجدوں میں گر پڑا، اللہ نے ملائکہ سے کہا، ملائکہ اس لیے میں نے اس بندے کو بنایا تھا۔ سمجھیں آپ؟ وہ دیکھو اس کی دکان پہ عصر کے وقت بڑا رش ہے، یہ بند کر کے نماز عصر پہ جا رہا ہے، ملائکہ دیکھو۔ عبادت کے لیے انسان کو بنایا گیا، لیکن انسان کی عبادت ملائکہ کی عبادت سے مشکل بنا دی گئی ہے۔ آپ میرا جملہ اگلا بھی سنیں، انسان کی عبادت ملائکہ کی عبادت سے کیا کر دی گئی ہے؟ مشکل بنا دی گئی ہے۔ ملائکہ نے زکوٰۃ نہیں دینی، کیا ہو گیا ہے؟ خیر ہے، آپ ملائکہ کا نام پہلی بار سن رہے ہیں۔ ملائکہ نے مہمان نوازی نہیں کرنی، ملائکہ کا نکاح نہیں، انہوں نے بچے نہیں پالنے، انہوں نے کمائی نہیں کرنی، کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں، کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں، کوئی قیام میں ہے تو قیام میں، ان کی عبادت آسان ہے، اور یہی وجہ ہے ان کی عبادت آسان ہے، جتنا کیا اتنا پھل ملا۔ ہماری عبادت ملائکہ کی عبادت سے مشکل ہے، اس لیے ہمارا درجہ 10 گنا کم از کم زیادہ ہے۔ فرض تھی 50، رہ گئی 5، فرض تھی 50، رہ کتنی گئی؟ 5۔ فرمایا میرے نبی، آپ کی امت گرم بستر کو چھوڑتی ہے، دکان چھوڑتی ہے، اپنی تجارت اور معاملات چھوڑتی ہے، آپ نے بار بار آ کے 5 کر کے کم کروا لی ہیں، لیکن میں آپ کی امت کو ایک گولڈن آفر دینے لگا ہوں۔ میرے ہاں یہ 50 تھی، آپ کی امت تک پہنچی تو 5 رہ گئیں، آپ کی امت کے جسم سے ہو کر جب واپس آئیں گی تو میں اللہ انہیں پھر 50 بنا دوں گا۔ کیوں؟
اس لیے کہ میری عبادت ملائکہ کی عبادت سے کیا ہے؟ مشکل ہے۔ اور اگر میری عبادت ملائکہ کی عبادت سے مشکل نہ ہوتی تو میری عبادت کی اتنی وقت بھی نہ ہوتی۔ آپ سننے کے موڈ میں ہیں نا؟ اگر میری عبادت ملائکہ کی عبادت سے مشکل نہ ہوتی تو میری عبادت کی اتنی وقت بھی نہ ہوتی۔ اللہ نے ملائکہ سے یہ نہیں کہا جبریل آپ جب قرآن پڑھتے ہو تو میری نظر کرم کے نیچے ہوتے ہو، نہیں کہا۔ اللہ نے کہا میرے نبی کو، فرمایا میرے نبی آپ جب قرآن پڑھتے ہو اور آپ کے ساتھ اٹھ کے آپ کے یار رات کو قرآن پڑھتے ہیں تو اس وقت میں اللہ کی نگاہ کرم آپ پر بھی اور آپ کے یاروں پر بھی ٹک جاتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ میری عبادت ملائکہ کی عبادت سے کیا ہے؟ مشکل ہے۔ نہ ملائکہ کے پاس مہمان آنے، نہ ملائکہ نے سال بعد زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے، نہ ملائکہ نے گندم لگانی ہے، نہ ملائکہ نے گندم کا عشر دینا ہے، نہ ملائکہ نے راتوں کو پانی لگانا ہے، نہ ملائکہ نے چاول کی فصل پہ خرچے کرنے ہیں، نہ ملائکہ نے لوگوں کی منت کر کے کٹائی پہ لگانا ہے۔ کچھ بھی تو نہیں کرنا نا۔ ہم نے سب کچھ کر کے پھر بھی عبادت کرنی ہے۔ اور اگر ہمیں کہا جاتا دو گالی گلوچ کوئی پکڑ نہیں، کرو نشہ کوئی پکڑ نہیں، کرو لڑکوں کے ساتھ بے حیائیاں و بدفعلیاں کوئی پکڑ نہیں، تو پھر ہماری عبادت کی وقت نہ بنتی۔ ایک مخلوق کو جس پہ شریعت اتاری گئی ہے اس مخلوق کا بندہ شریعت کے ہار کو اپنے گلے سے نکال دے نا تو وہ بندہ نہیں رہتا، وہ آوارہ ہو جاتا، اسے بندہ نہیں کہتے۔ جسے شریعت کا لحاظ نہیں ہے، شریعت کی سزاؤں کا لحاظ نہیں ہے، شریعت کے احکامات کا لحاظ نہیں ہے، شراب ہے تو وہ پیتا ہے، نشہ ہے وہ کرتا ہے، بدکاریاں ہیں وہ کرتا ہے، بے حیائیاں ہیں وہ کرتا ہے، چوریاں ہیں وہ کرتا ہے، قتل و غارت ہے اس میں حصہ لیتا ہے، جوے میں وہ شریک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندوں میں شامل نہیں ہے۔ آپ اگر کل عشر میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو پھر اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنی روش کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اگر میرے وجود سے، آپ کے وجود سے اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، میرے اور آپ کے وجود سے اسلام اور مسلمانوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو کم از کم مجھے یہ کرنا چاہیے کہ میرے اور آپ کے وجود سے مسلمانوں اور اسلام کا کوئی نقصان بھی نہ ہو۔ پہلا کام، میں اخلاق اتنے اعلیٰ بناؤں، میں زبان اتنی شائستہ بناؤں، میں دل اتنا کھلا کروں، میں معاف کرنے کی جرت کروں، میں غریب کا خیال کروں، میں بڑوں کا احترام کروں،
میں چھوٹوں سے شفقت کروں، میں تکبیر اول کے ساتھ نماز پڑھوں، میں تلاوت قرآن کروں، میں گیلا نہ کروں، چوری نہ کروں، غیبت نہ کروں، جاسوسی نہ کروں۔ سن رہے ہیں؟ پہلا کیا ہے؟ میں عمدہ کام کروں، عمدہ افعال کروں، تاکہ میرا وجود اسلام اور مسلمانوں کے لیے فائدہ مند بن جائے۔ او بھائی تو مسلمان ہو جا، کہتا ہے کیوں ہوں؟ میں نے کہا تو اس جیسا بن جائے گا، تو اس جیسا بن جائے گا۔ دیکھ اس کی زبان کتنی میٹھی ہے، اس کے اخلاق کتنے نرم ہیں، نمازوں کا پابند ہے، چغل خوری نہیں کرتا، جوا نہیں کھیلتا، شراب نوشی نہیں کرتا، نشہ نہیں کرتا، بدکاری و بے حیائی نہیں کرتا۔ تو بھی اس طرح ہو جا۔ فائدہ ہو گیا نا اس بندے کے وجود کا اسلام کو۔ ایک آدمی قتل میں ہے، بے حیائی میں ہے، شراب نوشی میں ہے، بدکاری میں ہے، ہم نے کہا مسلمان ہو جا۔ ایک آدمی کو اس نے کہا اس طرح کا مسلمان۔ اگر میرا آپ کا وجود رکاوٹ بن گیا کسی بندے کے اسلام میں، اور میرا آپ کا وجود رکاوٹ بن گیا کسی بندے کے مسجد میں آنے کے، تو پھر یقین کریں جس بندے کا وجود لوگوں کے لیے رہنمائی کا باعث نہیں، دین میں رکاوٹ کا باعث بن جائے نا، اس بندے کا حشر بڑا مشکل ہو جائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ یاد رکھیں آزاد زندگی صرف پاگل کو مل سکتی ہے۔ کیوں؟ وہ مرفوع القلم ہے، اس پہ نماز کی پابندی کوئی نہیں، روزہ اس پہ کوئی نہیں، حج زکوٰۃ اس پہ کوئی نہیں، گناہ کی لکھت اس کے لیے کوئی نہیں۔ وہ پاگل ہو گیا نا، مرفوع القلم ہو گیا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزادانہ زندگی چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پاگل ہونا پڑے گا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں ہم دانش مند رہیں، عقل مند رہیں، ہم سیدھے اور صحیح بندے رہیں، تو پھر آپ کو اسلام کی لگائی ہوئی درجہ بندی، حد بندی، اور جو اسلام نے کانٹوں کی باڑ لگا دی ہے نا، اس باڑ کے اندر رہنا پڑے گا۔ جب آپ اس کو توڑیں گے یا پاگل ہو جائیں گے یا مرتد ہو جائیں گے۔ ایسا ہی ہے۔ یا تو پاگل ہے کہ آپ کی عقل معاف ہو گئی ہے، یا پھر آپ اسلام سے پھر گئے ہیں، تو آپ نے اسلام کی درجہ بندی کو توڑ کے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، آپ اپنے محلے کو، اپنی گلی کو، اپنے مکانوں کو، اپنے حلقہ احباب کو، اپنی مجلسوں کو پر امن بنانے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ آج بیج بو جائیں، کل آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی اولاد وہ بیج کاٹ رہی ہو۔ قسم ہے
جب آپ کا بویا ہوا کسی بوسیدہ بوٹی اور بوسیدہ پودے کا بیج کل آپ کے بڑھاپے میں آپ کی جوان اولاد نے وہ کاٹا نہ تو جیتے جی آپ کے لیے مر جانے کا مقام ہوگا۔ اگر آپ آج کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ایسا کریں کہ کل آپ کی نسلیں جب آپ کے کام اور آپ کی ذمہ داری کو سنبھالیں تو آپ کو مسرت ہو، آپ کو خوشی ہو، آپ اپنی اولاد کو داد دیں، محلے کے لوگ آپ کی اولاد کے رویوں پر فخر کریں۔ کس زندگی کو آپ اپنا رہے ہیں؟ آپ ماں باپ کو حیثیت ہی نہیں دینا چاہتے؟ آپ گلی کوچوں میں لوفروں کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ نہ بڑے کا لحاظ، نہ بڑے کا احترام، کیا ہے آپ؟ اللہ تعالیٰ کی نرمی اور اللہ تعالیٰ کی ڈھیل کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیے ذرا 12واں پارہ، ایک منٹ بھی نہیں لگا اللہ تعالیٰ کو، ایک منٹ ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں لگا۔ مہمان آئے تھے خلیل پیغمبر کے پاس، جا رہے تھے لوط پیغمبر کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس سے گزر ہوئے، سلام دعائی، اللہ نے آپ کو اولاد دینی ہے جی، اسی آکھیا جاندیاں بشارت دے جا بھی ہے، کم کوئی نہیں۔ جا کدھر رہے ہو؟ قوم لوط کی طرف۔ کیا کام ہے؟ تباہ کرنا ہے انہیں۔ خوش شکل نوجوان حضرت لوط کے مہمان بنے تو قوم، قرآن کے لفظ ہیں یہرعون الیہ، ناراض نہ ہو، لفظ یہ ہے یہرعون الیہ۔ بعض علماء نے کہا جیسے کوئی کتا نہیں کسی روٹی یا شے کو دیکھ کے پیچھے لگ جاتا، ان کتوں کی طرح وہ نوجوان مہمانوں کے پیچھے لگ گئے۔ لوط اے مہمان دے سن۔ حضرت لوط نے بڑی منت کی، او خدا را میرے مہمان ہیں، یہ میری بیٹیاں ہیں، تمہاری بیویاں جو ہیں، نکاح کو عام کرو، نکاح کو فروغ دو۔ نہیں جی، مان ہی نہیں رہے۔ حضرت لوط اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کتنی مجبوری میں، کتنی دقت اور تکلیف میں حضرت لوط کے چند کلمے اللہ تعالیٰ سے ہوئے ہوں گے۔ فرشتوں نے کہا حضرت چلو سامان باندھو نکلو۔ حضرت لوط نے کہا تم کیا کرو گے؟ فرمایا آپ کو پتہ نہیں ہم فرشتے ہیں، جائیں آپ۔ حضرت لوط علیہ السلام بستی کی آبادی سے باہر ہوتے گئے نا، تو وہ جو لونڈے باز جتنی قوم تھی، قرآن کہتا ہے عالیہا سافلہا، ہم نے اوپر والا بستی کا حصہ الٹا کے نیچے کر دیا، امطرنا علیہم حجارہ، اور میں اللہ نے آسمانوں سے ان ذلیل لوگوں پر نشانہ لگا لگا کے
پتھروں کی بارش اتار کے انہیں برباد و تباہ کر دیا۔ آپ کن سوچوں میں؟ احترام کرنا سیکھیں، لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کرنا سیکھیں، لوگوں کو احترام دینا سیکھیں، عاجزی کرنا سیکھیں، اپنی باری چھوڑ کے دوسروں کو موقع دینا سیکھیں، شائستہ انداز گفتگو سیکھیں، اختلاف کریں لیکن عمدہ لہجے سے اختلاف کرنا سیکھیں۔ پہلے اختلاف کرنے سے یہ جانچ لیں کہ کیا میرے الفاظ جہالت پر مبنی تو نہیں ہے۔ اختلاف کریں، منافقت نہ کریں، اختلاف رائے رکھیں، مخالفت کو پذیرائی نہ دیں۔ قرآن کریم کی نشست میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو قرآن کو اپنے لیے مصلح سمجھیں، اس سے بڑا کوئی اصلاح کرنے والا آج میں نہیں ہے، اور اپنے آپ کو بدلنے کی نیت سے بیٹھیں، اپنے آپ کو بدلنے کی نیت سے بیٹھیں۔ ہر آنے والے دن کوشش کریں کہ ہماری غلطیاں کم سے کم ہوں، ہماری اچھائیاں پہلے سے بڑھنے لگ جائیں۔ اگر ہم نے بحیثیت قوم ایسا نہ کیا تو زمانہ بالکل آخر میں چل رہا، سمجھے آگے؟ آپ نے فرمایا آخری زمانے میں فتنے اچانک ایسے منڈلانے لگیں گے جیسے اندھیری رات چھا جاتی ہے۔